بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اب ہم پہنچے ہیں کہ دین اسلام کی سر بلندی کا جو سبب بننے والا اور دین اسلام کی وہ عظیم جنگ، جس جنگ کو جب تک یہ دنیا قائم ہے اس وقت تک یاد رکھا جائے گا۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں صحابہ کرام بالکل قلیل تعداد میں تھے اور کفار کا لشکر بہت بڑا لشکر تھا۔ صحابہ کرام 313 تھے اور کفار کا لشکر 1000 میں تھا۔ یہ وہ جنگ تھی۔ ابو جہل یہاں پر قتل ہوا، مکہ کے بڑے بڑے سردار یہاں پر قتل ہوئے، جو تکبر کی علامت تھے۔ ان کی تکبر کا اندازہ لگائیں کہ جب ابو جہل کا حضرت عبداللہ بن مسعود اس کا سر قلم کرنے آئے تو اس نے دیکھا کہ عبداللہ بن مسعود سے مخاطب ہوا، کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ تو یہاں پر میرا سر قلم کرنے آیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بالکل۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود سے وہ کہنے لگا، تکبر اس سے دیکھیں کہ کتنا تکبر تھا اس بندے کے اندر، کہ میری گردن ذرا نیچے رکھ کے کاٹنا، کہ جب سرداروں کی گردنیں رکھی ہوئی ہوں تو میری گردن ان سب سے اونچی گردن ہو۔ اللہ نے خاک میں ملا دیا۔ یہاں پر ایک کنواں تھا جو ابھی کہیں پر اس کا نشان نہیں مل رہا، جو یہاں پر کفار قتل ہوئے تھے ان کو گھسیٹ کر نشان عبرت بنا دیا، اس کنویں کے اندر ڈال کر اس کے اندر ڈال دیا گیا تھا۔ یہ جو نیچے والی جگہ ایریا ہے، یہاں پر کفار کا لشکر تھا، اور یہاں پر جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ اونچی جگہ ہے۔ یہاں پر یہ ابھی پارکنگ ہے، بسیں وغیرہ کھڑی ہوئی ہیں۔ یہاں پر صحابہ کرام صف بند کھڑے ہوئے تھے، صف باندھ کر۔ یہاں پر 13 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ میرے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں، تھوڑی سی ہم ان سے رہنمائی لیں گے۔ ہمارے لیے باعث فخر ہے مفتی مکی دامت برکاتہ العالیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں۔ جی ہاں، یہ ہم مقام بدر پر موجود ہیں، اور غزوہ بدر یہاں پر اسلام کی سب سے پہلی عظیم الشان جنگ ہوئی تھی، اور یہ سن 2 ہجری میں ہوئی تھی۔ 17 رمضان المبارک کی تاریخ تھی، اور اس کا سبب یہ تھا کہ مشرکین مکہ اور کفار مکہ نے بھرپور جنگ کی تیاری کرنے کے لیے ایک تجارتی قافلہ تشکیل دیا کہ شام میں ایک تجارتی قافلہ بھیجا جائے اور اس میں ہر آدمی اپنا حصہ ملائے تجارت میں، اور بھرپور نفع ہوگا تو پھر وہ ہم جو ہے جنگی آلات خرید کے مسلمانوں کو جو ہے تہس نہس کر دیں گے، حفاظتی سے مٹا دیں گے۔ یہ ان کی جو ہے غلط روش تھی اور ایک چالاکی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ جو ہے سامان تجارت مکہ لا رہا ہے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر ترتیب دیا 313 صحابہ کرام کا، اور اس قافلے کو اپنی تحویل میں لینے کے لیے اور ہمیشہ کے لیے ان کی معاشی قوت کو ختم کرنے کے لیے، تو ابو سفیان کو جب پتہ چلا تو اس نے فوراً ایک آدمی جس کا نام زمزم غفاری تھا اس کو اجرت دے کے مکہ روانہ کیا کہ جاؤ بتاؤ، وہاں پہ جا کے کہو کہ قریش والو تم سب کا اس قافلے میں حصہ ہے، لہٰذا سارے کے سارے اس قافلے کی حفاظت کے لیے مدد کے پہنچو، اور جو ہے ہر آدمی اس کی حفاظت کرے۔ چنانچہ وہ آدمی جلدی سے تیز رفتار سواری کے ساتھ وہاں پہنچا، اور اس نے سرداران قریش کو یہ خبر بتائی۔ تو پھر ابو جہل نے ایک لشکر ترتیب دیا جس کی تعداد 1000 تھی۔ تو وہ یہاں پر کیونکہ اذانیں شروع ہو گئی ہیں، آج دیکھیں کہ اسی مقام پر مفتی صاحب معذرت چاہوں گا آپ کے تھوڑی دیر کے لیے،
آج اسی مقام پر جہاں پر ہمیشہ اسلام کو ختم کرنے آئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، آج وہیں پر کھڑے ہو کر آج سن سکتے ہیں اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہیں۔ اسلام آج تک زندہ ہے اور پوری آب و تاب کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک رہے گا۔ یہ مسجد کے بارے میں ہم بعد میں آپ کو اس کی گائیڈ کریں گے، اس کے لیے الگ سے ہم ایک ویڈیو بنائیں گے۔ ابھی ہم صرف غزوہ بدر کے حوالے سے بنا رہے تھے، تو یہ چھوٹی سی گفتگو تھی جو آپ کو سنوانی تھی۔ اذان شروع ہو گئی ہے، اذان کے بعد پھر یہ کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اسلام کی صحیح معنوں میں ہیبت اور معذرت، یہاں پر صحیح معنوں میں صحابہ کرام نے جان کے نذرانے پیش کیے، عظمت کے ساتھ لڑے، سیسا پلائی دیوار کی طرح لڑے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد اتاری یہاں پر فرشتوں کے ذریعے۔ 5000 فرشتے یہاں پر اترے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ مبارک میں فتح دی۔ یہی وہ جنگ ہے جس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی کا نشان لے کر ایسے نشان لگا رہے تھے کہ یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں فلانا سردار مرے گا۔ تو حضور نے پہلے وہاں پر نشان ایسے لگائے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ، یہ جو دین اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی، غزوہ بدر، سب سے پہلی جنگ یہ یہاں پر لڑی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ کے اندر صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کمانڈ کر رہے تھے، کمانڈر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جنگ کے اندر کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کاموں سے بچائے جن سے دین اسلام کے اوپر تھوڑا سا بھی کہیں سے اس کے اوپر کوئی آنچ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس عمل سے، اس کام سے ہم سب کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔